پہلے ضمانتیں ریجیکٹ ہوتی آئیں لیکن اس دفعہ ضمانت جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے ڈکی بھائی کی ایکسیپٹ کر لی ہے۔ نہایت کمزور تفتیش تھی یہ تفتیش، تو ایسا لگتا ہے کہ محض جیبیں بھرنے کی خاطر کی گئی تھی۔ جونیئر سے لے کے اعلیٰ افسر تک وہ سارے کے سارے اکھاڑ پچھاڑ کے زد میں آ گئے۔ یہ بہت مائنر اوفینس ہے قمار بازی، جس کی مجموعی سزا 2-3 سال ہے۔ اب ہم نے ڈکی بھائی سے تفتیش کرنی ہے منی لانڈرنگ کی، کہ اس نے، اس کی اہلیہ نے یا اس کے عزیز و اقارب نے یہ پیسہ یہاں سے کما کے گیمبلنگ ایپ سے باہر منتقل کیا۔ اب منی لانڈرنگ جو ہے اس کا تڑکا لگ گیا اگر اس کیس پہ، تو اب دوبارہ یہ سر اٹھا سکتا ہے، کیونکہ نہ مدعی کو پتا، نہ ملزم کو پتا، نہ تفتیشی کار کو پتا۔ ڈکی بھائی کو انہوں نے، اقبال سنگھیڑا نے اور ان کے ساتھیوں نے کہا جیل ملاقات کے دوران کہ جی ہم آپ کی جان چھڑوا دیتے ہیں، اتنے پیسے دے دیں۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ڈکی بھائی کو NCCIA نے یا اداروں نے اتنا عرصہ جیل میں رکھا، حکومتی خزانے میں کتنا پیسہ گیا؟ 100 دن بہت بڑا پیریڈ ہے۔ ڈکی بھائی کا کیس جو ہے نا، اس کے حوالے سے مشہور ہو گیا کہ NCCIA کے ہاتھ ایک سونے کی چڑیا لگ گئی ہے۔ ابتدائی تفتیش کے دوران اس ادارے نے یہ ثبوت، دستاویزی ثبوت حاصل کر لیے کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ جیبیں بھرنے میں مصروف ہیں۔ اب یہ دولت کی ریل پیل ہے، تعلقات کا شاخسانہ ہے، مفادات کی جنگ ہے، یا اوپر سے ملنے والے ہدایت نامہ۔ بالآخر ڈکی بھائی کی ضمانت منظور ہو گئی۔ یہ ان کی فیملی کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے۔ ڈکی بھائی نے کم و بیش 100 روز جیل میں گزارے۔ ان 100 روز میں وہ کورٹ پیش ہوتے رہے لیکن ان کی ضمانت مسلسل ریجیکٹ ہوتی رہی۔ بالآخر ہائی کورٹ نے ضمانت منظور کر لی ہے۔ اس کیس سے جڑے بہت سے حقائق ہیں اور بہت سے پس پردہ حقائق بھی ہیں، ان پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم مصطفیٰ صاحب۔ اچھا نعیم صاحب، ڈکی بھائی کی ضمانت ہو گئی بالآخر، اور اس ضمانت کے لیے انہوں نے بڑے پاپڑ بیلے۔ پہلے ضمانتیں ریجیکٹ ہوتی آئیں لیکن اس دفعہ ضمانت جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے ڈکی بھائی کی ایکسیپٹ کر لی ہے۔ بزمی صاحب تقریباً 100 روز تک وہ پابند سلاسل رہے۔ 17 اگست سے کل یعنی گزشتہ روز تقریباً 100 دن انہوں نے جس ادارے کے پاس گزارے، NCCIA، اس میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا اور منفرد کیس تھا۔ پہلا اس اعتبار سے کہ کسی شخص پہ آج تک بڑے وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کسی جوئے کی ایپ کو، گیمبلنگ ایپ جسے کہتے ہیں، اس کی تشہیر کے الزام میں گرفتار نہیں کیا گیا۔ اٹ واز اے ویری فرسٹ، اور مجھے لگتا ہے کہ ایور فرسٹ جو کوئی کیس سامنے آیا۔ ایک بات بالکل صحیح، منفرد اس اعتبار سے کہ اس کیس، پہلی بات، ڈکی بھائی کے کیس نے پورا وہ ادارہ جس نے ان کو گرفتار کیا، NCCIA، نیشنل سائبر کرائم ایجنسی جو ہے، اس کا پورا سٹرکچر تلپٹ کر کے رکھ دیا۔ جونیئر سے لے کے اعلیٰ افسر تک جو اس کے کنسرن تھے، وہ بھی جو نان کنسرن تھے، غیر متعلقہ، وہ سارے کے سارے اکھاڑ پچھاڑ کے زد میں آ گئے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، اس کیس کی کوکھ سے میں نے کئی بار یہ اپنے ناظرین کو یاد ہوگا کہ کہا، کئی نئے مقدمات نے جنم لیا، درجنوں ریفرنس سامنے آئے، بڑے سے بڑا وکیل اس پہ پیش ہوا، اور آج میں ایک نئے مقدمے کا انکشاف کروں گا اس کیس میں، جو اسی ڈکی بھائی کے کیس کی پیداوار ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ 100 روز تک کیا ہوا۔ یہ 17 اگست کو گرفتار ہوتے ہیں، دبئی جا رہے تھے، ایئرپورٹ سے پکڑے گئے۔ سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی، یہ وہاں سے پکڑے جاتے ہیں، NCCIA لے کے آتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا نام ECL میں تھا یا نو فلائی لسٹ میں تھا، یہ ایک اور بحث ہے، اس پہ بھی ہم ایک پروگرام کریں گے، انڈیپینڈنٹ گفتگو ہے یہ۔ لیکن ایک اچھا موضوع ہے یہ بھی۔ وہ جب لاتے ہیں تو اگلے دن چھٹی کا دن ہوتا ہے، اتوار، ضمانت نہیں ہو سکتی تھی۔ ضمانت تو بعد کی بات ہے۔ اب اس کیس سے ڈکی بھائی اور مجھ سمیت لاکھوں لوگ بے خبر نابلد ہوں گے، لیکن کئی وکلا بھی ایسے تھے جو اس کو نہیں جانتے تھے۔ اجلت میں پیش کیا گیا زین قریشی صاحب کو پہلے روز۔ میں بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں چھوٹا سا۔ وہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پیش ہوئے تھے زین قریشی صاحب؟ نہیں، ان کے وکیل تھے ڈکی بھائی کے۔ زین قریشی صاحب
کئی سالوں سے، جب سے ان کی شادی ہوئی ہے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ اگست کے آخری ہفتے میں اور سپٹمبر کے پورے ماہ، عدالتوں کی چھٹی بھی ہوتی، وہ سیر تفریح کو جاتے ہیں، کبھی قبائلی علاقہ جاتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں، کبھی بیرون ملک. انہوں نے معذرت کی کہ میں یہ کیس نہیں سنوں گا. آج کل وہ بڑے ماہر قانون دان ہیں سائبر کرائم کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی میں پیش نہیں ہوں گا. تو ان کے گھر والوں نے اصرار کیا، کچھ دوست احباب پڑ گئے، انہوں نے کہا جی آپ صبح ایک دفعہ ریمانڈ کنٹیسٹ کرتے ہیں. پہلے دن وہ جاتے ہیں، چھٹی والے دن. اب وہ تیاری سے گئے، بغیر تیاری کے میرے علم میں نہیں. صرف 2 دن کا ریمانڈ ملا ڈکی بھائی کا. NCCIA نے 1 ہفتے کا ریمانڈ مانگا تھا، عدالت نے صرف 2 دن کا ریمانڈ دیا. نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو پہلا ریمانڈ ہوتا ہے نا ابتدا کا، وہ زیادہ دن کا ہوتا ہے. یہ پہلا ریمانڈ اٹ واز جسٹ ادروائز صرف 2 دن کا تھا. اس کے بعد پھر 4، پھر 5، پھر 5، یہ بڑھتا گیا ریمانڈ پورا کروایا انہوں نے 14 دن کا. اس کے بعد جوڈیشل ہو گئے. جب یہ جوڈیشل ہوتے ہیں تو اس دوران NCCIA وفاقی ایجنسی ہے، وہ وفاقی حکومت سے یہ مطالبہ کرتی ہے، اس کے اعلیٰ حکام، کہ ہمیں اختیارات مزید دیے جائیں، اضافہ کیا جائے. اس کے بعد گزٹ نوٹیفکیشن باقاعدہ نوٹیفکیشن ہوتا ہے، 13 نکاتی کا ایجنڈا جاری ہوتا ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں. اختیارات بہت زیادہ دے دیے گئے. اس دوران NCCIA میں ایک بھیڑ لگ جاتی ہے، رش ہو جاتا ہے. اس وقت کے ایڈیشنل ڈائریکٹر کے دفتر کے باہر میڈیا ہاؤسز کے بڑے بڑے نمائندے بھی، یوٹیوبر بھی، بلاگرز بھی ان کے دفتر کے باہر بیٹھتے ہیں، قطار اندر قطار. ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے NCCIA کی. اور لگتا یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مقدمہ یا زیر سماعت ہے. مقدمہ کیا ہے؟ گیمبلنگ ایپ کو پروموٹ کرنا. آپ نے اپنے تشہیر کی، لوگوں کو راغب کیا کہ وہ جوئے کی طرف آئیں. اس دوران حراست ہی، ابھی ریمانڈ 4 اور 2 6 اور 5 11 دن کا ہوا تھا. تو ڈکی بھائی ایک حراست میں NCCIA کی گاڑی میں بیٹھے کسی شخص سے گفتگو کرتے ہیں اور ریفر کرتے ہیں کہ میں نے اسی گیمبلنگ ایپ کو پروموٹ کرتے ہوئے دیکھا پاکستان کے کرکٹرز، ملتان سلطان کے سربراہ کو، لاہور قلندر کو، خود وسیم اکرم کو، نام لیے انہوں نے، بالرز بہت سے نام، کرکٹرز، قومی ہیروز، ان کو ریفر کیا کہ وہ بھی یہ کرتے تھے. تو مطلب تو میں نے دانستگی میں نے کر دیا. میں نے اگنورنس، حالانکہ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا اگنورنس. کورٹ کے نزدیک کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. لیکن جتنی ہائپ کریٹ کی گئی، میں آپ کو ایک جملہ کہنے لگا ہوں یہاں قانون کا، یہ بہت مائنر اوفینس ہے قمار بازی، جس کی مجموعی سزا 2-3 سال ہے. بہت مائنر ہے، نہایت مائنر. عدالت میں آپ ایک چھوٹا سا ایکسکیوز پیش کر دیں تو یہ ضمانت، قابل ضمانت جرم ہے. لیکن جب NCCIA نے اختیارات مانگے تو اس میں کہا گیا کہ اب مثال کے طور پہ اب ہم نے ڈکی بھائی سے تفتیش کرنی ہے منی لانڈرنگ کی، کہ اس نے، اس کی اہلیہ نے، اس کے عزیز و اقارب نے یہ پیسہ یہاں سے کما کے گیمبلنگ ایپ سے باہر منتقل کیا. تو 2 اجازتیں مل گئیں ان کو، ایک تو منی لانڈرنگ کی تحقیقات کی اور دوسرا اکاؤنٹ فریز وغیرہ کرنے کی، اکاؤنٹ کے حساب کتاب اثاثوں کی چھان بین کی، نہ صرف پاکستان میں، بیرون ملک بھی. انہوں نے یہ جملہ کہا کہ ڈکی بھائی کے کئی اثاثے UAE کے بینکس میں ہیں، اکاؤنٹس ہیں، ان تک رسائی دی جائے. رسائی مل گئی. نہ صرف رسائی ملی بلکہ ان کو فریز کر کے ان کے استعمال کی اجازت بھی مل گئی کہ ان کو بحق سرکار کیسے ضبط کرنا ہے آپ نے. جب یہ اجازت ملی تو ہائپ اتنی کریٹ ہو گئی کہ اس مقدمے، ڈکی بھائی کے مقدمے کی کوک سے جو میں نے کہا جنم لیے، سسٹر آلوجی، رجب بٹ، فلاں فلاں پتلو فلاں، 26 سے 27 افراد کو نوٹسز چلے گئے. کیس نہیں آ گئے، وہ نوٹسز گئے. نوٹسز کے بعد پتہ یہ لگا کہ کروڑ ہار روپیہ جو ہے وہ ڈکی بھائی کے
اثاثوں کی شکل میں، بینک اکاؤنٹس کی شکل میں NCCI نے حاصل کر لیا ہے ثبوت اس کا. اب یہ تھا کہ اسے کیسے لایا جائے، پاکستان منتقل کیا جائے، کیا ہو. اس دوران 2-3 بروکرز، ایجنٹس وہ بیچ میں آ گئے. 2-3 قانون دانوں کے نام بھی لیے گئے کہ انہوں نے بھی ڈیل کروانے کی کوشش کی. ڈکی بھائی کا کیس جو ہے نا، اس کے حوالے سے مشہور ہو گیا کہ NCCI کے ہاتھ ایک سونے کی چڑیا لگ گئی ہے. اور وہ سونے کی چڑیا ایسی ہے جو NCCI کے تفتیشی افسران کی، اعلیٰ حکام کی جیبیں بھر سکتی ہے. ہاں، یہ تو آغاز میں کہا گیا تھا کہ یہ بھی ظاہر ہے پولیس سے گئے ہوئے موسٹلی لوگ، اور ان کا بھی جو ہے وہ کریکٹر صاف نہیں ہو سکتا، تو پھر کچھ نہ کچھ ہوگا. اور یقیناً ہوا. بعد میں پھر ہوا ایسے کہ کوئی ڈیل چلی NCCI یعنی FIA کے افسروں کے بقول، ان کے ذرائع مستند ہے، لیکن کوئی مشکوک مشتبہ نہیں ہے، مستند. وہ کریڈیبل سورسز وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے ان کی مسز اروب جتوئی، بڑے خاندان کی میں نے بتایا تھا، اروب جتوئی سے رابطہ کیا، اور ان کے عزیز و قارب کے ذریعے کچھ اور لوگ پڑ گئے، اور انہوں نے وہاں یہ کام کیا کہ ان سے کہا کہ جی ہم سے ڈیل کر لیں، ہم آپ کی جلدی رہائی کروا دیں گے. اس دوران جب یہ پتہ لگا، NCCI نے اروب جتوئی کو بھی نوٹس بھیج دیا کہ آپ بھی پیش ہوں. ان کو بھی طلب کر لیا گیا. اب جب ان کی طلبی ہوئی تو میاں بیوی دونوں جو ہیں ایک ہی الزام میں مورد الزام ہو گئے. تو پھر ان کو خوف لگا، خطرہ ہوا. انہوں نے عدالتوں سے بھی رجوع کیا، قانون دانوں کی خدمات حاصل کی، بڑے پیمانے پہ معاملہ چل پڑا. اب اس سونے کی چڑیا کا اندر کھاتے گیم کیا ہو رہی ہے یہ کسی کو نہیں پتا. ہم نے شک و شبہ کا اظہار کیا تھا کہ ان میں معاملات گمبھیر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ میں نے جملہ کہا تھا کہ شیطان کی آنت کی طرح یہ کیس بڑھتا ہی جا رہا ہے. اس دوران NCCI والے کو کسی طرح اس کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی یا کچھ ہوا، کچھ ثبوت مل گئے ایک ادارے کو، حساس ٹاؤٹس اس میں ایڈ تھے. انٹر ہو گئے. ایک کال بگ کی گئی، گفتگو کس کی؟ NCCI کے ایک افسر کی، ایک ایجنٹ کے ذریعے. ایجنٹ سے ہوئی، ایجنٹ نے ملا لیا اس کو خاتون کو، اور خاتون کو یہ کہتے سنا گیا کہ میرے لیے، انہوں نے کہا جی آپ کو ہر طرح کی رعایت دیں گے، یہ جو اصل شکایت آئی ہے، ہر طرح کی رعایت دیں گے، اور آپ کو اتنی سہولت فراہم کی جائے گا، آپ کا وہم و گمان نہیں ہوگا. یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. وہ ڈیل جو ہے میچور ہو گئی. وہ ڈیل میچور ہوتی ہے تو ڈیل میچور کی ساری اطلاع پہنچ گئی اسلام آباد میں ایک ادارے کو. اس نے انٹروین کیا، اور NCCI کے ابتدا میں 2 لوگوں کو قابو کر لیا. لاہور کے 2 لوگ قابو ہوئے، پھر 2 پنڈی کے ہو گئے، 4 لوگ ہو گئے. آہستہ 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 ایک تعداد 13 اور ایک تعداد 9، یعنی 13 اور 9 22 لوگوں پہ شکنجہ کسا گیا. 22 میں سے 2 نے مقدمہ درج کرا دیا اغوا کا. دونوں کی اہلیہ صاحبانہ جو جتنی محترمہ تھیں دونوں کی، انہوں نے پنڈی اور اسلام آباد کے عدالتوں سے آرڈر لیا، اغوا کے مقدمے درج ہو گئے. وہاں میں پیش ہو گئے تو 3 پیشیوں کے بعد، بعض میں تو عدالت نے کہا کہ 24 گھنٹے میں پیش کریں، 3 دن میں پیش کریں، 1 ہفتے میں پیش کریں. یہ سارا پروسیس ہوا. اس دوران ابتدائی تفتیش کے دوران اس ادارے نے یہ دستاویزی ثبوت حاصل کر لیے کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ جیبیں بھرنے میں مصروف ہیں. ہاں، تو چودھری سرفراز صاحب کو جب ہٹایا گیا عہدے سے تو وہ شکایت پہ ہٹایا، ظاہر ہے آپ کو پتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ میرا تو ٹرانسفر ہوا ہے، میں ہاں کچھ یہ عرصے کے لیے میں گیا ظاہر ہے یہ تو انہوں نے سکن سیو کیا نا سارے NCCI والوں نے. اب صرف NCCI والے کے یہ جو 22 لوگ میں نے بتایا، اگر ان تک محدود رہتا معاملہ تو اور تھا. ڈائریکٹر جنرل سے ڈائریکٹرز تک، اسسٹنٹ ڈائریکٹر تک، پورا نظام ہی مطلب لاہور والے واقعے میں کراچی کے لوگ تبدیل ہو گئے، پنڈی اسلام آباد میں ہو گئے. اب تو ویسے NCCI نے پورا سٹرکچر ہی تبدیل کر دیا ہے، ہر جگہ کے لوگوں کو ٹرانسفر کر دیا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی اہم بات. پہلے کہا گیا 60 لاکھ روپیہ، پھر کہا گیا 90 لاکھ پاکستانی. کار شو روم کے ذریعے ایک لیا گیا اور وہ نکالا گیا. جو ریکوری کہیں دکھائی نہیں دے رہی صفحہ مثل پر، سب سے بڑا اعتراض جو ہے، مطلب پیسے وہاں سے لیتے رہے لیکن ریکوری نہیں ڈالی گئی. جب صفحہ مثل پر ریکوری نہیں آئی تو اس ایجنسی کے لیے مزید ثبوت مل گیا. تو انہوں نے یہ ساری فائلیں اپنے قبضے میں لی، ان کے گو تھرو کیا اور دیکھ لیا گیا. اب سب کچھ بدل گیا، نئی ٹیم تعینات ہو گئی. وہ کون ہے؟ PSPs، پولیس سروس کے لوگ.
पुलिस सर्विस के अफसर जो हैं FIA में सारे तैनात हो गए, नए आए हैं, अभी टीम नीचे तक नहीं बनी, तो मुकदमा देखें, जस्टिस शहराम सरवर, लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस शहराम सरवर, उन्होंने 10 लाख रुपए मचल के इवज इनकी जमानत ली है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट मुस्तरद कर चुकी जमानत। ट्रायल कोर्ट ने मुस्तरद इसलिए की कि इसी केस में से करप्शन की बू आ रही थी, तो हर शख्स अपना दामन बचाने के लिए मोहतात था, इसीलिए इनकी जमानत नहीं हुई। हालांकि होना यह चाहिए था कि जब बराह रास्त नहीं बिलवास्ता मुदैया बन गई अरूप जुतोई इनकी अहलिया, तो इनको रिलीफ मिलना चाहिए था, तब भी रिलीफ नहीं मिला। लोअर कोर्ट्स यानी कंसर्न जो ट्रायल कोर्ट है उसने मुस्तरद कर दी जमानत। हाई कोर्ट ने बहुत आसान जमानत थी, ये तो बड़ा पेटी केस था, वो इतना तवील जो 100 रोज तक चल गया, उसकी वजूहात NCCIA का ये जो एक गदर मचा हुआ था, बेहंगमपन था, ये वो बना। लेकिन इस दौरान एक और बड़ा वाक़या हुआ जो मैंने आपसे कहा ना कि बिल्कुल नई इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ आपके नाजरीन के लिए। बज़मी साहब, होता क्या है कि ये पेश करते हैं इनको एक मुकदमे में, ADCR सियालकोट, साबिक ADCR सियालकोट इकबाल संघेड़ा साहब, उनको इस्लामाबाद की एक अदालत में पेश करते हैं। अदालत में पेश, अभी FIA ज़राए ने बताया हमें, मोतमद ज़राए, वो ये कहते हैं कि ये इस्लामाबाद में पेश होते हैं और उनको वहाँ से पिंडी की पुलिस जो है लेके वापस आ रही होती है। तो कहा यह गया कि चक्री के नज़दीक रेस्ट एरिया रुके तो वहाँ से वो फरार हो गए। भाई की गाड़ी में बैठे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, पुलिस की गाड़ी, और ये गायब हो गए। इसका पता कब लगा कि गायब हो गए? 2-3 दिन बाद, चौथे रोज 3 दिन गुजर गए। इतना बड़ा शख्स इकबाल संघेड़ा वो गायब हो गया। 3 दिन तक थानेदार साहब खामोश बैठे रहे, जिनकी ASI की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ फरार का। अब इसकी कहानी जो है ना, ये डक्की भाई की कहानी से जुड़ी है, और डक्की भाई की मुकदमा केस जो है उससे जो नया केस जन्म लिया वो थाना चक्री में दर्ज हुआ। थाना चक्री के मुकदमे, इकबाल संघेड़ा का और डक्की का क्या आपस में ताल्लुक? यही बताने लगा हूँ, यही FIA वालों ने बताया। इसके मुकदमे की तफ्तीश के दौरान ये पता लगा कि जब लाया गया और एक ASI बात कर रहा था किसी शख्स से, जिनको कहा गया कि वो भाई हैं, किसके? इकबाल संघेड़ा के भाई से गुफ्तगू हो रही है, और वो चक्री पे जब चाय के लिए रुके थे तो अपनी गाड़ी में आए और वो बाद में गाड़ी में गुफ्तगू कर रहे थे, गायब हो गए। वो बग की एक इदारे ने इकबाल संघेड़ा का केस, डक्की भाई का केस, यानी NCCI दोनों तरफ है, ये कोई आसान केस नहीं था। इस पे कई इदारों, लोग कहते हैं FIA पुलिस, मैंने कहा नहीं, ना पुलिस इसमें इन्वॉल्व है ना FIA इन्वॉल्व है। बड़ी एजेंसीज हैं जिन्होंने अनर्थ किया इसको। उन्हीं की इब्तदाई तफ्तीश के बाद NCCI का तलपट हुआ सारा निज़ाम। तो फिर क्या दलेरी है कि जिस केस पर एजेंसीज की नज़र है और जो क्लू भी दे रही हैं और NCCIA की मदद भी कर रही हैं, NCCIA के अफसरान ये जानते हुए भी रिश्वत वगैरह लेने लग गए, सब कुछ हुआ। अब और सुने, चक्री पे रुकते हैं, चक्री पे बुलाया जाता है डक्की भाई की फैमिली को, अजीज़ व क़रीब को, वकला को। इकबाल संघेड़ा को जब ये चक्री पे रोकते हैं तो वहाँ पे डक्की भाई की फैमिली को बुलाया जाता है। वो आके डक्की भाई के जो फैमिली के लोग थे, अजीज़ व क़रीब थे, FIA के बकौल मद्रोग पर गदर रावी, FIA वाले ये कहते हैं, आला अफसरान खुफिया तौर पर मुझे बता रहे हैं कि वहाँ जब ये रुके थे तो इकबाल संघेड़ा के भाई और लोग भी थे जो ये डील करने आए थे डक्की भाई की रिहाई की। इकबाल संघेड़ा खुद गिरफ्त में है, उसके पस मंजर में क्या है, उनकी मुलाकात होती है लाहौर की जेल में, दोनों एक ही जगह पे बंद थे, इकबाल संघेड़ा और डक्की भाई। डक्की भाई को उन्होंने, इकबाल संघेड़ा ने और उनके साथियों ने कहा जेल मुलाकात के दौरान कि जी हम आपकी जान छुड़वा देते हैं, इतने पैसे दे दें। ये एक और डील चल रही थी। इस डील को भी अनर्थ किया रावलपिंडी इस्लामाबाद के एक इदारे ने, और ये अनर्थ किया, और जब ये सुन ली बात, बग हो गई सारी की सारी। वो इसको मॉनिटर कर रहे थे, इस मॉनिटरिंग के दौरान बग होती है बात कि जनाब ये चक्री पे ये डील करना चाह रहे हैं। वो देख रहे थे, जब ये सारी डीलिंग हो रही थी उनकी एक गाड़ी पहुंच गई। अच्छा, तो इकबाल संघेड़ा गए नहीं थे, ये एजेंसी के पास थे। इकबाल संघेड़ा को उन्होंने काबू किया, साथ बिठाया, इस बात को अनर्थ कर दिया। ये बात डील वहीं की वहीं रह गई। इकबाल संघेड़ा 3 दिन उनके पास रहे
اور بعد میں اسی تھانے دار جب 3 دن بعد ہوش آیا تو اس کے منہ پہ مارا اس کو اقبال سنگھیڑا، پکڑو دوبارہ گرفتاری ڈال دو اس کی. فرار کے بعد کی گرفتاری ڈالی. یہ اس کی اصل کہانی. اس کیس یعنی اقبال سنگھیڑا کی اور ڈکی بھائی کی ملاقات ہوتی ہے جیل میں اور وہاں پہ ڈسکشن ہوتی ہے ان کی رہائی کے حوالے سے. اور ظاہر اقبال سنگھیڑا کے اثر و رسوخ تو تھا، پولیٹیکل لوگوں سے رابطے تھے، تو ان کو کہا گیا ہوگا کہ آپ کچھ کریں. تو ادھر سے ان کی فیملی اقبال سنگھیڑا کو ملنے چکری گئی تھی اور اس لیے چکری ریسٹ ایریا میں پرزنر وین رکی تھی. پرزنر وین رکی تھی، سارا کچھ تھا. وہ پرزنر وین میں نہیں گئے تھے اقبال سنگھیڑا. اقبال سنگھیڑا اپنی گاڑی میں بیٹھ کے گئے تھے، وہ پیچھے پیچھے چل رہی تھی. چکری پہ جب پہنچے ہیں تو اسی گاڑی جس کا کہا ہے ایسا نے کہ بھائی کی گاڑی میں بیٹھ گئے، وہ آئے ہی اسی گاڑی میں تھے، وہ ان کو اس گاڑی میں بٹھایا ہی نہیں گیا تھا. اب یہ دولت کی ریل پیل ہے، تعلقات کا شاخسانہ ہے، مفادات کی جنگ ہے، یا اوپر سے ملنے والے ہدایت نامہ، جو بھی آپ کہیں، اس کے تحت وہ پھر قابو آئے. ایک نیا مقدمہ درج ہوتا ہے. اور نیا مقدمہ کیا ہے؟ اور وہ نیا مقدمہ یہی ہے کہ جو دوبارہ اس کی گرفتاری ڈالی جاتی ہے. یعنی کہ ڈکی بھائی کے کیس کی کوکھ سے ایک نیا مقدمہ جنم لیا جو چکری میں درج ہوا، جس میں اقبال سنگھیڑا فرار ہو گئے. اب آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت جب ضمانت پہ رہائی ہوئی ہے تو یہ بریت نہیں ہے ڈکی بھائی کی، یہ بریت نہیں ہے. ٹرائل تو باقی ہے. ٹرائل کورٹ میں ان کی ضمانت بعد از گرفتاری ہوئی ہے ہائی کورٹ سے. ٹرائل تو چلے گا، ٹرائل چلے گا. اب ٹرائل میں کیا ہونا ہے؟ جو نئی ٹیم آتی ہے NCCIA کی، ڈکی بھائی کے کیس میں جو فارغ ہوئی تھی، اس کے بعد نئی ٹیم آ گئی، PSPs آ گئے، وہ ہر جگہ انہوں نے چارج لے لیا. ان کی نئی ٹیم چھوٹی بننی ہے جس نے تفتیش کرنی ہے، نگرانی نہیں کی ہوگی افسروں کی. اس میں وہ کیا لکھتے ہیں فائل میں ڈکی بھائی کے؟ اگر تو ڈکی بھائی پہ محض الزام گیملنگ ایپ کو پروموٹ کرنے کا ہے تو ختم ہو جائے گا کیس. اور اگر کوئی ایسا ثبوت ڈال دیا گیا کہ ڈکی بھائی نے یا ان کی اہلیہ نے یا ان کے ساتھیوں نے یا عزیز و اقارب نے ماں باپ کے نام پہ اگر کوئی منی لانڈرنگ ہوئی ہے تو پھر منی لانڈرنگ کی سزا زیادہ ہے. اب وہ مثل پہ منحصر ہے کہ نئی مثل، پچھلی مثل کو آپ بھول جائیں جس میں ابتدائی الزام کیا تھا. نہیں تو اس میں جو جسٹس تھے انہوں نے تو انکار کر دیا تھا کیس سننے سے پہلے، جو پچھلی بار یہ ضمانت کے لیے لگی وہ انکار کر دیا تھا. اس میں سے چونکہ بو آ رہی تھی کرپشن کی، تو کوئی بھی یہ غلاظت کا ڈھیر جو ہے اپنے اوپر کون اٹھائے گا، تو اس لیے لوگ اس سے دور رہنے کی کوشش کر. وکلا نے انکار کر دیا، کئی وکیل. لیکن اب تو یہ جو چدر صاحب پیش ہوئے شہرام صاحب کی عدالت میں، بڑا خوبصورت کہ انہوں نے تو عرفی بات کی، یہ ضمانت تو ویسے ہی بن. اور یہ پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ اگر شہرام سرور صاحب کی عدالت میں یہ کیس آ گیا تو ڈکی بھائی کی ضمانت فوری ہو جائے گی. کل بھی 2-3 لائرز اس پر بات کر رہے تھے. او بھائی اتنا کمزور کیس تھا اس ایپ کا. ایک تو پریسیڈنٹ نہیں ہے موجود، مثال ہی نہیں نا اس کی. پہلی بات تو یہ نہایت کمزور تفتیش تھی. یہ تفتیش تو ایسا لگتا ہے کہ محض جیبیں بھرنے کی خاطر کی گئی تھی. ایک تو تھا ہی نیا کیس، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا. دیکھیں وکیل کا سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے کلائنٹ کو میکسیمم ریلیف لے کے دیں. تو ریلیف تو نہیں ملا پھر ڈکی بھائی کو، پہلے تو ریلیف نہیں ملا نا. اس لیے نہیں ملا کہ کیس زگ زیگ تھا، کیونکہ اس کیس سے بہت سے کیسز اور ساتھ آ رہے تھے. اس کے بعد NCCIA کے لوگ بھی اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے. ٹھیک، اچھا یہ کہا جائے کہ NCCIA کے جو پہلی ٹیم تھی جو ڈکی بھائی کے کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہی تھی، اس انویسٹیگیشن میں انہوں نے کئی جگہ پر، ایک جگہ پر نہیں کئی جگہ پر غلط بیانیاں بھی کی ہوں گی، مختلف ثبوت لینے کی کوشش کی گئی. ظاہر ہے کہ جب انویسٹیگیٹر یہ چاہے گا کہ مجھے زیادہ زیادہ پیسے ملے تو وہ ڈنڈی تو مارے گا. دیکھیں یہ تو کیس لگتا ہی یہ تھا کہ سونے کی چڑیا ہے، شیطان کی آنت کی طرح بڑھ رہا تھا. یہ تو بڑا پیٹی کیس ہے. جوا، قمار بازی کی جتنی دفعات ہیں ان میں NCCIA کے اختیارات اپنی جگہ پہ، لیکن ایکٹ تو وہی ہے نا. تشہیر تو جوئے کی ہے نا. جوئے کی تشہیر قابل ضمانت جرم ہے، اور اس قابل ضمانت جرم میں تفتیش بھی ناقص ہے. ان کی اہلیہ عروب جتوئی کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی موجود ہے. مثل میں گنجلک پیچیدگیاں ڈالنے کی کوشش بھی کی گئی ہے.
اب منی لانڈرنگ جو ہے اس کا تڑکا لگ گیا اگر اس کیس پہ تو اب دوبارہ یہ سر اٹھا سکتا ہے. اچھا اب جتنے افسر تھے ایف آئی اے کے اس دور میں کراچی سے خیبر تک کہہ رہا ہوں, سارے کے ساروں کو کہا گیا کہ ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر رپورٹ کریں. اچھا وہ جب اسلام آباد سے عثمان صاحب کو اغوا کیا گیا اور ان کے اغوا کا مقدمہ بھی درج ہوا اور پھر اس کے بعد عدالت نے بلا کے 3 دن کی مہلت دی, پھر 7 دن کی مہلت دی, لیکن پولیس انہیں بازیاب نہ کروا سکی. پھر ایک سارم لڑکا تھا اس کا بھی مقدمہ وہاں پہ درج ہوا. ہاں سب دو مقدمے اس کے. تو یہ سارے مقدمات پیرل چل رہے تھے اور ادھر یہ چودھری سرفراز صاحب وغیرہ یہ لوگ بھی یہاں سے غائب تھے. تو اس ٹینیور میں کیا ہو رہا تھا؟ نہ تو وہ پولیس کی حراست میں تھے, نہ وہ منظر عام پر تھے, منظر عام سے غائب تھے. آپ یہ سمجھیں کہ ڈکی بھائی کے کیس میں تفتیش ایف آئی اے کی کم ہے, این سی سی آئی اے کی کم ہے, اداروں کی زیادہ ہے. لیکن ایک اور بات جو ہے کہ ان لوگوں کے روابط کی خفیہ تفتیش جو ہوئی ہے, تحقیقات. ڈکی بھائی کی بیوی کی بات کر رہے ہیں آپ, اروب جتوئی کی. اروب جتوئی, ان کے وکلا, اقربا, ایجنٹ, جو اس طرح کے ایجنٹ. ہاں اب ایک وکیل کا کیا کام ہے؟ وکیل, اچھا وکلا ایسے اکثر کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کے معاملات سیٹ کروا دیتے ہیں اور اس کے بعد تفتیش تھوڑی کمزور کروا دیں گے, مثل کا وہ چیزیں حصہ نہیں بنے گی جس سے زیادہ سزا ہو سکتی ہے جو ہینیس کرائمز ہو. تو آپ یہ کریں کہ آپ پیسے دیں تو اس کے بعد ہم اس میں سزا میں کمی کریں گے اور تھوڑی نرم مثل بھیجیں گے تاکہ ضمانت ہو جائے گی, مطلب ریلیف دیا جائے گا ڈکی بھائی کو. تو یہ کیا کام ہے وکلا کا؟ دیکھیں وکلا, اب آپ یہ دیکھیں وکلا کا یہ کام نہیں ہے, میڈیشن نہیں ان کا کام. ان کا کام ہے عدالت میں دستاویزی ثبوت پیدا کرنا, شہادتیں دینا. ہاں بالکل صحیح ہے, پلیڈ کرنا کیس کو. ابھی ایک سوشل میڈیا پہ بات چل رہی ہے چیچا وطنی بار کی. چیچا وطنی بار کے ایک سابق صدر نے اپنے ایک ساتھی وکیل سے ایک کیس جتوانے کے لیے ڈن بیس پہ انہوں نے یہ کہا کہ کیس کا فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے گا. لاکھوں روپے لے لیے, فیصلہ بھی خلاف ہو گیا, لاکھوں روپے واپس بھی نہیں کیے. تو بار میں ایک عجیب ہنگم پن ہے, عجیب بے ہنگم پن. وکلا کی ایک بہت بڑی اکثریت چیچا وطنی بار کی, وہ استغاثے لے کے, درخواستیں لے کے اعلیٰ حکام پر پیش ہو گئی کہ ہمارے سابق صدر, اور مطالبہ کیا ہے کہ ان کی وہ ختم کی جائے بار کی ممبرشپ. ظاہر ہے کہ اگر بار کا بندہ بار کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے تو بعض وکلا جو عاقبت نااندیش ہیں وہ ڈن بیسس پہ کام کرتے ہیں, وہ ایسا کرتے ہیں جس میں چیٹنگ کا عنصر زیادہ ہوتا ہے. کئی بار کونسل جو ہیں وہ ان کے خلاف کارروائیاں کرتی رہی ہیں, اور یہ جو کالے کوٹ کا تقدس ہے نا, اس کو پامال کرتے ہیں اس طرح کے لوگ. اب یہ چونکہ مقدمہ پہلی بار تھا ڈکی بھائی کا اس طرز کا, اس سے پہلے تھا ہی نہیں, ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے, مثال تمثیل کوئی نہیں ہے. تو جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد اس طرح کی میڈیشن ایک نارمل روٹین تھی, اور یہ ہونی تھی, کیونکہ نہ مدعی کو پتا, نہ ملزم کو پتا, نہ تفتیشی کار کو پتا. یہ پھنسے اس لیے ہے نا تفتیش کار بھی, یہ بھی نابلد تھے اس کام سے. تو اس لیے یہ ایک واقعہ ہو گیا. لیکن جہاں وکیل میڈیشن میں آ جاتا ہے نا, دیکھیں جو کمپاؤنڈیبل کیسز ہیں نا, ان میں دونوں وکلا بھی مل کے آپس میں ایک جرگہ کر لیتے ہیں, افہام و تفہیم سے حل کر لیتے ہیں. بیفور دی کورٹ نہ کریں آپ, بیہائنڈ دی کورٹ کر لیں, ابو اینڈ اوور اینڈ ابو. افہام و تفہیم ایک الگ چیز ہے نا, وہ الگ ہے. لیکن اس طرح کی بات, یہ سودا کاری ایجنٹ جو ہے یہ نہیں وکلا کو زیب دیتا. اب اگر مطلب قتل کے معاملے میں دیت کا جو تصور ہے, اس دیت میں آپ اماؤنٹ کو چھپاتے نہیں ہیں بلکہ علل اعلان بتاتے ہیں عدالت کو, اس کے عوض اس کو معاف کیا جا رہا ہے. تو یہاں پہ تو بتایا کچھ نہیں گیا, یہ بھی نہیں بتایا کہ ریکوری کیا ہوئی, یہ ہڈن. ہاں اب سنیں, میں نے ایک کہا سب سے بڑا سوال ہے سر, ایک سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ڈکی بھائی کو این سی سی آئی اے نے یا اداروں نے اتنا عرصہ جیل میں رکھا, حکومتی خزانے میں کتنا پیسہ گیا, 100 دن بہت بڑا پیریڈ ہے, اور ریمانڈ بھی کو 22-26 دن لینے کے بعد جوڈیشل کیا گیا, کیا ملا؟ بھائی سوشل میڈیا پہ بات چل رہی ہے 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ ڈالر, 3 سے 3.5 کروڑ پاکستانی روپے ڈکی بھائی کی آمدن تھی ڈیجیٹل سوشل میڈیا سے ماہانہ. پر منتھ ہی واز جسٹ گیٹنگ lakh to 3.5 lakh, 3.5 لاکھ تک, 3.5, 3 سے 3.5 لاکھ روپے ماہانہ, کروڑ روپے, 3 سے 3.5 کروڑ ماہانہ جس کی انکم ہو,
اس کو اتنا پیسہ دے کے دکھتا ہی کچھ نہیں. یہ تو دوسروں کے لیے بھی ایک وہ بن گیا مثال کہ جی ہر شخص کہے گا کہ جب میں اتنے پیسے کما لوں, اتنے NCCI کے جیب میں ڈال دوں گا تو کام بن جائے گا. یہ جو NCCI پہ ہاتھ پڑا ہے, خدا بھلا کرے اس ادارے کا جس نے ہاتھ ڈالا, اور اتنی مضبوط گرفت تھی کہ گردن دبوچی ہے تو باہر نہیں نکلی. میں تو کہتا ہوں اس ادارے کو پولیس کے سسٹم پہ بھی ہاتھ ڈالنا چاہیے, ایسے تمام لوگوں پہ ڈالنا چاہیے کہ جو قومی خزانے میں ریکوری نہیں کرتے بلکہ اپنی جیبیں بھرتے ہیں. اور بھائی IMF کی رپورٹ آئی ہے نا ابھی, کرپشن آپ ذرا فگر چیک کریں, پٹواری سے سیکٹریز تک. پٹواری دیکھیں کتنا مضبوط ہوتا ہے اس سسٹم میں, کہتے ہیں سب سے زیادہ مضبوط پٹواری ہے. بھائی پٹواری بھی مضبوط ہے, سیکٹری بھی مضبوط ہے, عوام ہی کمزور ہے. یہ جو کرپشن کے الزامات و کہانیاں اب سامنے آ رہی ہیں, یہ تو جس طریقے پہ بھی آ رہی ہے, خدا ان کا بھلا کرے, ان کو مزید تقویت دے ان اداروں کو. یہ جس نے یہ انرتھ کیا ہے ڈکی بھائی کے پس منظر میں جو کیس تھا, اور یہ جو اقبال سنگھیڑا والا کام جو سامنے آیا ہے, اس پہ کتنے بڑے الزامات. آپ یہ دیکھیں 15 کروڑ کی کرپشن تو سیالکوٹ سے سامنے آئی تھی. صرف سیالکوٹ, بالکل صحیح ہے. اور معاملات ایک وفاقی وزیر کی حد تک کہیں جاتے رہے نا. تو یہ جو معاملہ ہے اس میں اب پولیس کا, آپ نے کہا پولیس کا تو کانسٹیبل سے اور بڑے بڑے افسروں تک, DIG IG تک ایسے ایسے الزامات سامنے آ رہے ہیں. جتنے نئے ادارے ایجنسیاں آپ بنا رہے ہیں ان کے پیچھے بھی پیسے کی کہانی ہے. کوئی کہتا کروڑ لے لیا اور مار دیا, انہوں نے کہا 10 کروڑ لے لیا, انہوں نے کہا 45 کروڑ لے لیے. 45 کروڑ کی بات بھی عام لگتی ہے, کروڑ روپے گننے میں کتنا وقت لگتا ہوگا. تو 45 کروڑ روپے لے کے کہتے ہیں فلاں کو مروا دیا, فلاں کو مار دیا. یہ سارے معاملات جو ہیں نا, یہ سارے اللہ آپ کی تجویز آپ کی اچھی ہے کہ اسی ادارے کے سپرد کرنے چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ جو ہے, سینیٹر پلوشا خان بڑی نامور ہے, ان کا آپ نے گفتگو ان کے بیان سنا آپ نے؟ انہوں نے کہا ہے کہ بتائیں کیا کیا ہے اسی NCCI کا سارا. انہوں نے کہا یہ پبلک کیا جائے سارے معاملے کو. کمیٹی میں شور مچ گیا. ویسے ہم بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پبلک کیا جائے ڈکی بھائی کے کیس کی پروسیڈنگز اور جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے. بھائی پہلے دن سے لے کے 17 اگست 2025 سے 23-24 نومبر 2025 تک یہ جو 100 دن کی کہانی ہے, یہ تو میرا ایک اور مطالبہ بھی ہے کہ یہ 100 دن کی کہانی ڈکی بھائی کی اپنی زبانی ہونی چاہیے. وہ تو ولاگر ہیں, اسی سسٹم کا حصہ ہے میڈیا کے, تو ان کو چاہیے وہ خود انرتھ کریں اور بتائیں ان پہ کیا بیتی. اب ایک سوال سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے کہ کیا ڈکی بھائی سے اسی انداز کی تفتیش کی گئی جس طرح باقی عام لوگوں سے کی جاتی ہے, یا VIP پروٹوکول دیا گیا ان کو؟ یہ بھی ایک بڑی اہم بات. اچھا VIP تو نہیں دیا گیا؟ نہیں دیا گیا. اس میں تو ان کے وکیل بھی کہہ رہے تھے کہ اگر بھائی VIP دیا جاتا تو پیسے کہاں سے آتے کہ B کیٹیگری میں رکھیں, جیل میں بھی نہیں ملا اور یہاں پر سختی کریں گے تو اماؤنٹ بڑھے گی, جیبیں خالی ہوتی ہیں. اچھا, چودھری سرفراز صاحب سے میں نے پوچھا تھا, ہمارے اسی پلیٹ فارم پہ انہوں نے انٹرویو دیا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے رشوت کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے پاس جو لڑکے ہیں, جو میری ٹیم ہے اس میں BScs آنرز لڑکوں نے کیا ہوا ہے, وہ اسکلڈ ہیں ٹھیک, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پولیس وغیرہ سے نہیں آئے. لیکن یہ تو پولیس سے بھی بہت بڑا کیس ہے کہ جو پوری ٹیم ہی اڑا کے رکھ دی ہے. بہت سے پولیس سے بھی آئے ہیں پورے پاکستان میں, NCCI جہاں جہاں بنی. نہیں, ان کی ٹیم کی بات کر رہے تھے. ان کی ٹیم کی اگر بات کہ 3-4 لوگ ہیں, وہ مطلب ہم نے ہی ٹیم سے بچا کون ہے؟ آپ یہ بتائیں جن لوگوں سے ابتدائی تفتیش ہوئی ان میں سے 2 یا 1 یا 2 چھوڑے گئے, باقی سب نے رپورٹ کیا FI ہیڈ کوارٹر میں. بیشتر سے دیے نہیں استعفے, لیے گئے. ان کو ان کی کرتوت دکھائی گئی اور ان سے کہا جی کہ آپ کی اس محکمے میں ضرورت نہیں ہے, یو آر نو مور ریکوائرڈ. اچھا, ریکوریاں تو پہلے ہی یہ مان گئے تھے کافی, ریکوریاں بہت ساری اور ہو گئی. کی بھی یہ ادارے نے ریکوری سے. میں نے ایک جملہ کہنے لگا تھا, بیچ میں بات رہ گئی. 60 لاکھ یا 90 لاکھ سرکاری سطح پہ اتنی ہے, لیکن جو لیا گیا وہ کروڑوں میں ہے, کئی کروڑوں میں. جتنے لاکھ کہے جا رہے ہیں ان سے زیادہ کروڑوں میں ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر یہ بات میں دیکھیں, ہم تو ایسے ہی سنی بات تو نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ کئی کروڑوں میں گفتگو ہو رہی ہے. اگر ڈکی بھائی کے کیس میں اس طرح کے پردہ نشین موجود ہیں جنہوں نے کروڑوں روپے کمائے, تو اسے پبلک کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ جو ابتدائی تفتیش جس ادارے نے کی تھی وہ بھلے FI, انہوں نے تو خارا کیس
گرم کر کے تیار کر کے ان کے حوالے کیے ہیں نا ایف آئی اے کے. وہ تو صرف مدعی بنے ہیں, مدعیت صرف ایف آئی اے کی ہے جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے. لیکن آپ اس کا ٹرائل بھی فیئر کروائیں, ڈکی بھائی کے مقدمے کو اس کی بنیاد بنایا جائے, اور ڈکی بھائی کے اہل خانہ سے, ان کے اقربا سے, ان کے وکلاء سے, قانون دانوں سے ساری ڈیٹیل جہاں کہیں میسر ہوں وہ لے کے اقبال سنگھیڑا کے کیس کو بھی شامل کیا جائے اس میں. چکری والا واقعہ دیکھیں, مجھے بڑا دکھ ہوا, 3 دن تک اے ایس آئی خاموش رہا, اتنے بڑے شخص کے اچانک وہ آپ بتا رہے ہیں نا کہ وہ تو فرار نہیں ہوا تو خاموشی سن رہنا لیں بنتا سن لیں تھا اس کا. 3 دن خاموش رہا وہ. اس کو پہلے دن شور میں جانا چاہیے تھا. اس کے بعد 3 ہفتے ہونے کو ہیں جب ہمارے دیگر ادارے خاموش ہیں. اس کیس کی تفصیلات کیوں نہیں سامنے آئیں؟ یہ تو مجھے خدا بھلا کرے جس نے یہ مخبری کر دی. ایف آئی اے کا افسر نے مجھے بتایا, اعلیٰ افسر, کہ یہ ڈائریکٹر لیول کا افسر ہے, کہ اصل حقیقت یہ تھی. تو اب وہ بااعتماد آدمی ہے, معتبر شخص ہے, بڑا نیٹ کلین ہے, ابو بورڈ ہے, اپرائٹ ہے, اس کا خدا بھلا کرے. لیکن باقی ادارے جن کی یہ ذمہ داری ہے وہ کیوں خاموش رہے؟ محض اس اقبال سنگھیڑا کو دوبارہ گرفتاری شو کی ہے, گرفتار نہیں کیا گیا, گرفتاری شو کر کے اس پہ منو مٹی ڈال دی گئی. یہ بھی ظلم ہے. دیکھیں پھر ایک نیا اقبال سنگھیڑا پیدا ہوگا. اقبال ڈکی کے کیس کی تفتیش کرنے والے کتنے ہزاروں سامنے آئیں گے پھر, اگر آپ یہی رکھیں گے. ڈکی بھائی پہ اگر جرم تھا منی لانڈرنگ کا, گیملنگ ایپ کو پروموٹ کرنے کا, تو پھر جو لوگ یہ ایسا ایکٹ کر رہے ہوں گے وہ تو بغلے بجا رہے ہوں گے کہ جاتا کیا ہے, چند لاکھ 2 کا 4 کروڑ دیا, اربوں روپے کما لیا, جیب میں ڈال لیا, جیل بھی کاٹ لیں گے 100 روز, تو کیا ہے. یہ ان کے حوصلے بڑھیں گے. جرم بڑھتا ہے حوصلہ افزائی سے, حوصلہ شکنی سے کم ہوتا ہے. اب یہ رہائی جو ہے نا, یہ کوئی رہائی نہیں ہے. ہاں, اتنے دن بعد کوئی ریلیف تو نہیں ملا. لیکن ہم نے تو پہلے دن کہا تھا کہ ہمدردانہ کرنا چاہیے کہ ڈکی بھائی پاپولر اچھا, آدمی یہ لگ رہا تھا جو این سی سی آئی اے کی سٹیٹمنٹس آ رہی تھی, جو ایڈیشنل ڈائریکٹر کی سٹیٹمنٹس آ رہی تھی اس وقت کے, کہ وہ بہت پرسنل ہو رہے ہیں. حالانکہ تفتیش کے قوانین تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ان بائزڈ ہوں, امپارشل ہوں. یہ کیس پہلے دن سے بے سمت تھا. بے سمت کیس جو ہوتا ہے نا, جس کا سر پیر کوئی نہیں ہوتا, اس میں ہائپ کرنے کے, کریٹ کرنے کے لیے میڈیا کا, سوشل میڈیا کا, ڈیجیٹل میڈیا کا سہارا لیا گیا تھا. کہ جو آپ کو کہا گیا کہ ٹیم بڑی ایماندار ہے, دیانتدار ہے, اپرائٹ ہے. یہ ڈکی تو میرے قوم کے بچوں کا مستقبل خراب کر رہا ہے. اگر یہ نیت ہوتی تو ادارہ ان پہ گرفت کیوں کرتا؟ ہاں بالکل صحیح. اگر وہ اتنا پیسہ. اچھا, ابھی تک اماؤنٹ جو ہے یہ ایک مخمسہ ہے, گورکھ دھندا ہے. کتنی اماؤنٹ نکالے گی, کہاں سے نکالے گی بھائی, پتہ کریں بینکوں سے. اچھا, پھر یہ ہے کہ آپ کو ہر ایکٹ, فائنینشیل ایکٹ جو ہے وہ لا آف لینڈ کے تحت کرنا پڑتا ہے. یوئی کا لا آف لینڈ تو ہے ہی نہیں کہ آپ اثاثے کسی کے لے سکیں. یہ کیسے لیے گئے؟ یہ اوور اینڈ ابو اختیارات کا ناجائز, ہاں اس میں لکھا ہوا ہے ایس ایف آئی آر میں کہ اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا. اور پھر جن کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے ان سے بھی کچھ اماؤنٹ لی گئی, 27-26 نوٹسز. پتہ نہیں چل رہا, پتہ نہیں چل رہا. اچھا, اس دوران لگتا یہ تھا کہ این سی سی آئی کوئی کام نہیں ہے ڈکی بھائی کیس کے علاوہ. ہاں, یہی لگتا تھا. کام ڈکی بھائی کے کیس کی تفتیش نہیں تھا, کام تھا ان لوگوں کے, ان کے عزیز و اقارب کی جیبیں خالی کروانا. اس میں مصروف تھے یہ لوگ. ثابت تو وقت نے یہی کیا نا. اب جب وہ اس میں مصروف تھے, اس مصروفیت میں ان کو یہ بھول گیا کہ جرم اپنے شواہد خود چھوڑتا ہے. ایسے ایسے دستاویزی ثبوت ہیں, اور میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں آپ کے اس چینل کی, اس پروگرام کی وساطت سے, کہ وہ سارے کے سارے پبلک کیے جانے چاہیے. جو کچھ ان کے پاس سے نکلا, جو انہوں نے سرکار کو جمع کروایا, اور ہائپ کریٹ کرنے کے پیچھے کون کون تھا. اچھا, ایک عجیب سی بات سامنے آئی ہے کہ این سی سی آئی اے کے دفتر میں کچھ نازیبا حرکات بھی پائی گئی. نازیبا حرکات کس کے ساتھ؟ خواتین کو بلا کے, یہ وہاں کے کیمرے انہوں نے جو, اچھا آپ کو پتا ہے کہ ساری فائلیں, ایک ایک الماری کی فائل, سارے کیمروں کا ریکارڈ, سی سی ٹی وی فوٹیجز اس ادارے نے حاصل کی, جس کے بعد کاروائی ہوئی ہے. اور پہلے کاروائی صرف این سی سی آئی لاہور کی حد تک تھی, پھر پنڈی اور اسلام آباد گئی, پھر کراچی بھی گئی. اچھا, پھر این سی سی آئی صرف ڈکی بھائی کے کیس کے حوالے سے نہیں, کال سینٹرز کا بھی ایک بہت بڑا اسلام آباد میں نکلا سامنے آیا. 25 کروڑ روپے ایک چائنیز چلا رہا تھا, اس کو پکڑا, وہ پارٹنر تھا اس میں, ایک اعلیٰ شخصیت شامل تھی.
اب ایف آئی آر جو درج ہوئی ہیں 2-3 اسی کیس میں NCCI کے خلاف، ان میں بروکرز کا، ایجنٹس کا ذکر ہے، ان پہ دفعہ 109 ابیٹمنٹ، جو سرکاری ملازمین پہ کچھ اور لگی ہے ان پہ ابیٹمنٹ. یہ سارے معاملات جو ہیں نا یہ پبلک کو نہیں بتائے جا رہے. ایف آئی آر بھی انگلش میں ہے ایف آئی آر انگلش میں ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ بھی نہ لگے. اب وہ انگلش میں بھلا کیوں ہے کہ جس ادارے نے انرتھ کیا ہے اس نے انگلش میں بھیجی ان کو رپورٹ، انہوں نے ایز اٹ از اس کو نقل کر لی ہے. وہ NCCI یہ موسٹلی انگلش میں ہی وہ کرتی ہے نا، FIA وغیرہ. اچھا یہ بتائیں کہ اب اروپ جتوئی اور ڈکی بھائی کا مستقبل کیا ہوگا؟ اب انہیں حوصلہ رکھنا چاہیے. بالکل حوصلہ اب تو رکھنا یقین کریں عوام کی ہمدردی ان کے ساتھ ہو گئی تھی 100 دن میں، کہ آپ مطلب اتنا لمبا ریمانڈ آپ لے رہے ہیں، آپ پہلے بتا رہے ہیں کہ ملزم ہے، اس کے بعد پھر آپ کہہ رہے ہیں مجرم بن چکا ہے، اور پھر آپ اس کو صفائی کا موقع نہیں دے رہے. تو یہ تو ہمدردیاں سمیٹ لیں. پھر دیکھیں اس کیس میں ایک اور انفرادیت آئی ہے. میں نے کہا منفرد کیس تھا. انفرادیت یہ آئی کہ مقدمے کے تفتیش کار ہی اس مقدمے کے ملزم بنے. اس مقدمے کی کوکھ سے جس مقدمے نے جنم لیا ہے اس کے ملزم تو تفتیش کار ہے نا، تفتیشی افسران ہے، اعلیٰ حکام ہے. کہاں تک بات گئی ہے اس کی بازگشت جو ہے کراچی سے خیبر تک سنائی دے رہی ہے نا. NCCI بالکل ایسے مثال دی جا رہی ہے، پر سینٹ میں پہنچ گئی. پاکستان کا ایوان بالا ہے. پلوشا خان نے جو وہ ایکٹیویٹی بڑی کمال انہوں نے بات کی، وہ کہتے کہ بتائیں نا کہ کیا کیا ہے. مطلب NCCI اپنی دائرہ بنایا، اختیارات دیے، سب کچھ کیا، ایک کیس لیا، اس کیس میں آپ نے حاصل کیا کیا. اچھا ایک اور بات بھی ثابت ہوئی ہے کہ جب آپ کسی ادارے میں سے ایک نیا بورن بیبی جنم دینے کی کوشش کرتے ہیں نا، یعنی اس کو اتھارٹی بناتے ہیں اور بے اختیار بے پناہ اختیارات جو ہیں وہ اس کو دیتے ہیں، تو نتیجہ 0 بھی ہوتا ہے، منفی 0 بھی ہوتا ہے، مائنس. آپ دیکھیں 0 + 0 0 ہوتا ہے، لیکن -0 کیسے ہو گیا؟ ادروائز ہو گیا نا اس کے. اب ڈکی بھائی کے بارے میں نے آپ کو بتا دی ایک بات بڑی اچھی، کہ ڈکی بھائی جو ہے ان پہ منی لانڈرنگ کی دفعہ اگر نیا سسٹم آ گیا نا، PSPs آ گئے، ان کی ٹیم بن جائے گی. جب میرے خیال اسی ہفتے میں کہہ رہے ہیں ٹیم بن جائے گی، میری اطلاع یہ ہے جب ٹیم بن جائے گی نئی سرے سے تفتیش کرے گی، وہ مقدمے کی مثل سے گو تھرو کرے گی. اس گو تھرو مثل میں اگر منی لانڈرنگ مل گئی تو ڈکی بھائی پہ کیس ٹرائل ہوگا، ادروائز وہ ختم ہو جائے گا کیس. قمار بازی میں 4 ماہ تو ویسے گزار لیے، 3-4 ماہ، وہ ختم ہو جائے گا. ایز فار ایز اروپ جتوئی از کنسرن، وہ ان کی اہلیہ جو ہیں، ان کی اہلیہ ملزم کی بیوی ہیں، NCCI کے بقول ان کی سہولت کار ہیں. ایک نیا کیس NCCI خلاف، اس میں بالواسطہ مدعیہ بھی ہیں. بالکل صحیح ہے، کیونکہ ان سے پیسے مانگے گئے، ڈیمانڈ کی گئی، انہوں نے رشوت دی. میاں کے ساتھ بیوی کا تعلق جرم کے ساتھ ہو یا نہ ہو، شخصیت کے ساتھ تو ہے نا. شخصیت کے ساتھ جرم میں آپ قصوروار کیسے ٹھہرا سکتے ہیں کسی؟ میاں بیوی نے اگر میاں ایکٹ کرے تو بیوی مورد الزام نہیں ٹھہرائی جا سکتی. اچھا یہ بھی سر سننے میں آیا کہ ڈکی بھائی جب اندر تھے اور ان کو ریمانڈ کے لیے پیش کیا جاتا تھا، جیسے 2 دن کا انہوں نے ریمانڈ دیا، ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ اگلا ریمانڈ نہیں ملے گا، 2-4 دن ہی ملے گا. لیکن وہ 22 سے 26 دن کا ریمانڈ لینے کے بعد اور پھر 4 مہینے جیل کے اندر رکھنے کے بعد 100 دن، تو لوگوں کو ڈرایا گیا کہ دیکھو یہ حال ہوگا، نوٹسز آ رہے ہیں. اور وہ جن کو نوٹسز سرو ہوئے انہوں نے پھر انڈر دا ٹیبل ڈیل کی، اور وہ پیسہ کدھر ہے؟ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگوں سے پیسے لیے، ابھی تو فگر آؤٹ نہیں کیا گیا کہ کتنا پیسہ کمایا، اسی لیے کہتے ہیں کہ سامنے آنی چاہیے ہر چیز. دیکھیں کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، ابھی تک جو کوئی واضح جواب نہیں آیا نا، اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ کہانی اور بھی ہے. اور میں نے آپ سے کہا کہ یہ مزید طول پکڑ جائے گی کہانی، طوالت اس میں بہت زیادہ ہے، گنجائش بھی کافی ہے. ابھی یہ سارے سوالات کا جواب جو ہے نا اداروں کو دینا چاہیے، پبلک کو مطمئن کرنا بہت ضروری ہے. اور میں ایک اور جملہ کہنے لگا ہوں، ڈکی بھائی کے کیس کو، NCCI کے خلاف الزامات کو، اروپ جتوئی کے بیانات، وکلا کے بیانات، جو کچھ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، ان کو یکسو کر کے ان پہ ایک جوڈیشل کمیشن قائم ہونا چاہیے. اس جوڈیشل کمیشن میں اس کی اوپن سماعت ہو، میڈیا کو وہاں جانے کی اجازت ہو، ان کی موجودگی میں سماعت ہو، اور ایک ایک بات منظر عام پہ لائی جائے، اور اس کو ٹیسٹ کیس بنا کر اس کی تفتیش کے بعد جو شخص ملزم ہے، یہ کوئی کام نہیں ہے، معطل ہو گیا، FIA ہیڈ کوارٹر رپورٹ کر دی، استعفے لے لیے، ان سے قومی خزانے کی ریکوری کی جائے، اور ریکوری کے ساتھ ساتھ پنلٹی بھی عائد کی جائے.
اور ان کے پاس ایک بات مجھے اور ذہن میں آئی ہے، کچھ کہا گیا ہے چونکہ یہ ایف آئی اے کے لوگوں کے تعلقات تو امیگریشن انہی کے پاس ہے، تو کچھ لوگوں نے اپنے پاسپورٹ اپنے ویزے تیار کر لیے ہیں بیرون ملک فرار کے لیے. ذرا سا ریلیف ملے گا تو لوگ بھاگ جائیں گے. میرا خیال ہے کہ ان کے نام بھی ECL میں ڈالنے چاہیے، ان کو نو فلائی لسٹ میں ڈالنا چاہیے. اگر ڈکی بھائی کو دبئی جاتے پکڑا جا سکتا ہے، ہاں تو ان لوگوں یہ تو حقیقی ملزم ہے. ان کے خلاف بھی جو ہے نا ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ ان کی تفتیش کی جائے، انکوائری کی جائے، محکمانہ نہ کی جائے، جوڈیشل انکوائری کی جائے. اور جب جوڈیشل انکوائری ہو جائے تو جو ذمہ دار ٹھہرے اس کی رپورٹ پبلک کر کے اس کو اس قدر بڑی سزا دی جائے کہ آنے والا کوئی ادارہ جو NCCI کی طرف پہ بنتا ہے یا CCD کی طرف سے بنتا ہے اس کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ اس طرح قومی خزانے پہ ہاتھ ڈالے، ایک ملزم کو سونے کی چڑیا سمجھ کر اور اس کو کیس کو لمکا کے لٹکا کے لمبا کر کے ایک نیا فسانہ کریٹ کیا جائے. اس سے بچنے کے لیے آنے والے وقت جو ہے نا ہماری نسلوں پہ یہ احسان ہوگا اگر آپ اس کیس کو ایک رول ماڈل ٹیسٹ کیس کے طور پہ حل کریں گے اور اس کے جو منطقی انجام ہے نا اس تک لوگوں کو پہنچایا جائے. بہت بہت شکریہ آپ کا نعیم صاحب. ناظرین، آج کا پوڈ کاسٹ آپ نے ملاحظہ کیا ڈکی بھائی کی ضمانت کے حوالے سے اور 100 دن ان کی قید کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں آپ اظہار کر سکتے ہیں.